السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو حواس خمسہ میں سے قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو حواس دیے ہیں وہ کچھ حواس ظاہرہ ہوتے ہیں اور کچھ حواس باطنہ۔ حواس ظاہرہ میں سے جیسے دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت اور سونگنے کی طاقت اور چکھنے کی طاقت اور چھونے کی طاقت۔ تو حواس خمسہ ظاہرہ میں سے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قوت سماعت۔ اللہ تبارک و تعالی نے سننے کی طاقت ہر انسان کو دی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کو بھی سننے کی طاقت دی ہے، لیکن ایک عام انسان کے سننے میں اور ایک اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے سننے میں فرق ہے۔ اور خصوصاً بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے جو سننے کی طاقت اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے وہ ہر لحاظ سے منفرد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ، جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، اور جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تأتی، کہ آسمان سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے چڑچڑاہٹ کی آواز نکلی ہے، اور وحق لها ان تأتی، اور یہ آسمان سے جو آواز آئی ہے نا، یہ آسمان کا حق بنتا ہے کہ آسمان سے اس طرح کی آواز آئے۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ فرمایا کہ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ فرمایا کہ آسمان سے یہ جو آواز آ رہی ہے نا، یہ اس لیے آ رہی ہے کہ آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جس پر فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہوا ہو۔ اس وجہ سے کیونکہ آسمان پر رش ہے، تو اس رش کی وجہ سے جو ہے آسمان سے چڑچڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ اتت عربی میں کوئی لکڑی کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، جب اس پر بیٹھتے ہیں، جیسے چارپائی ہوتی ہے لکڑی کی بنی ہوئی، تو اس پر جیسے بیٹھتے ہیں تو اس کے کلہوں سے آواز آتی ہے، تو اس آواز کو کہتے ہیں عربی میں اتت۔ تو آسمان سے بھی اسی طرح آواز آئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے یہ اس طرح کی آواز جو آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کہ آسمان پر کوئی 4 انگل کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو، مگر یہ ہے کہ کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا ہوا ہے اس جگہ پر۔ تو اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت آپ دیکھیں کہ جو آسمان کا سفر ہے یہ کوئی 4-5 میل کا نہیں، مدینے سے آسمان کا سفر، بلکہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ یہ آسمان تک جو سفر ہے زمین سے، یہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کا سفر ہے۔ تو آپ غور کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آواز کو سنا آسمان سے، دوسرا یہ ہے کہ آسمان سے جو آواز آ رہی تھی اس کی وجہ بھی بتا دی، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ آسمان پر رش ہے، اس وجہ سے جو ہے آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ اس سے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی طاقت بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے چپے چپے کا پتہ ہے، اس لیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے چپے چپے پر فرشتے نے سجدہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اتنا دور سے بیٹھ کے، مدینے سے بیٹھ کے آسمان پہ آواز جو پیدا ہو رہی تھی اس کو سن لیا، تو دنیا میں مدینے میں بیٹھ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان سے یا کسی اور ملک سے آواز کیوں نہیں سن سکتے؟ جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی آواز سن سکتے ہیں، جو 500 سال کی مسافت ہے
تو چند گھنٹوں کی جو مسافت ہے، سفر ہے، اتنا چھوٹے سے سفر سے، چھوٹی مسافت سے آ کے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیوں نہیں سن سکتے اپنی امتی کی بات؟ سامعین گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، کیا ہے بلال، میں نے جنت میں تمہارے آگے آگے چلنے کی آواز سنی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جب آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تھے تو جنت میں رہتے ہوئے زمین کی آواز سن لی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چل رہے تھے اور آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر چلتے ہوئے آواز سن لی چلنے کی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین پر ہوں تو آسمان پر جو آواز ہوتی ہے اس کو سن لیتے ہیں، اسی طرح آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آسمان پر ہوں تو زمین پر جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آ کے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بے شک سننے کی طاقت ہم میں بھی ہے اور سب انسانوں میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو سننے کی طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عام انسان کو نہیں عطا کی۔ تو رسول کی سننے کی طاقت جو ہوتی ہے اللہ کے رسول کی، اس کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو عام بندے کی سننے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کچھ اور ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم ایک عام انسان کی سننے کی طاقت کو اور اللہ کے رسول کی سننے کی طاقت کو برابر نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اللہ کا رسول تو زمین سے بیٹھ کر آسمان کی آواز سن لیتا ہے اور آسمان میں جنت میں بیٹھ کر زمین کی آواز سن لیتا ہے، جبکہ ہم تو ایسا نہیں سن سکتے۔ ہم تو دیوار کے پار کی آواز نہیں سن سکتے، تھوڑا سا بہت دور بندہ ہو تو ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بندہ ہو تو ہم بغیر موبائل کے، بغیر کسی ذریعے کے اس کی آواز نہیں سن سکتے۔ لیکن آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قوت سماعت ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کی آوازیں سن لیتے ہیں اور آسمانوں پہ بیٹھ کے زمینوں کی آوازیں سن لیتے ہیں۔